ہر وہ شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے۔ یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ ناف سے نیچے کی محبت اور ناک سے اوپر کی انائی دونوں ہی ضلالت باز بنتی ہے۔ مجھ میں لاکھ برائیاں ہی سہیں مگر میں نے کسی سے بھی تعلق مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے۔ ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ کو اپنی بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ رشتے اگر سچے ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ ابھی لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑے طویل ہونے دے، معاف کر دے کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کے سہارے۔ اللہ پاک صرف تیرا ہی سہارا مضبوط ہے، صرف اپنا ہی محتاج رکھنا۔ آمین۔ کبھی بھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنا ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول ہے۔ کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ ایسے ہی انسان غرور میں رہتے ہیں۔ سسرال آتے وقت عزت اور اہمیت کی امیدیں مائکے ہی چھوڑ کے آنا چاہیے۔ ڈھیٹ بن کے زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ پہلے میں روتی تھی، برا مانتی تھی، لیکن اب میں ہر زیادتی بھرے رویوں اور لہجوں کا حساب اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ رابطے بتاتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے،
ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی بھی ہے تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔